جو خواتین یا مرد چہرے کو حسن و جمال میں بہت زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ چہرے کے حسن و جمال، اس میں آنکھیں بھی، جسم بھی، ناک کان بھی، چہرے کا حسن و جمال بہت بڑھانا چاہتے ہیں، وہ جب بھی چہرے کو ملے صابن سے، وضو سے، ہاتھوں سے، جب بھی چہرے کو ملے صرف 3 دفعہ ہوا پڑھ لے۔ یہ عمل آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر عرض کروں، کائنات میں سب سے زیادہ حسین ام حوا تھیں، ان کے بعد آج تک کوئی حسن و جمال نہیں، سب سے پہلی حسین اور بہت زیادہ۔ میں جو بندہ چہرے کو ملے وضو کرتے ہوئے، کوئی چیز لگاتے ہوئے، کوئی بھی انداز ہو، چہرے کو ملے تو وہ 3 دفعہ صرف دل ہی دل میں ہر حالت میں ہوا ہوا اور ہوا پڑھ لے۔ بہت کمالات اور اس کے نتائج اور رزلٹ ہے۔ مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کیا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے، لفظ 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائی نہیں تھی؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائی نہیں تھے؟ ہاں، میرا تو کام بن جاتا ہے، میرا تو اس نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دو۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، وہ یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، چاہ خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے، توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد، جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی درد اتو اٹھتی ہے تو چل دی ہے، اتنے تک آتی ہے۔ اب یہ سنا کہ کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، رشتہ کر لی۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نہ اتو چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، میں اچھا میں بہن نو کیا، میں دیکھ بہن گل سن، آپا نا رشتہ کر لی، تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بہن مانتی نہیں، اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ، بالکل ایویں نہیں ہوتی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے، جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ، ہزار، کروڑ، ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا، دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسی ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے
انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے با کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا، اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں ہے، ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی، اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت مشقت مشقت، اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک بار کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، ہاں حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے۔ بس اب میری الفاظ آسان ہے، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں گیا۔ اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ۔ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دی۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا، یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی، میں نے سمجھایا۔ اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا گا شروع ہو جائے گی، اور لفظ اس میں ذات اللہ، اوہ کیا کمال ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا، ایسے اللہ کہا، ایسی گھلتے جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا۔ اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ اکبر نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں وہاں کے سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں۔ دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے۔ ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں۔ درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے کو پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی،
اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں ڈوب کے، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے نہ۔ ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے دل تجھے پتا ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا، تیرا وقت تیری زندگی ایسے گزر گئی، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لیں، چلو مشقت ہی کہہ دیں، یہ برداشت کر لیں۔ اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا۔ بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو دیکھا چنے کھا رہا ہے، چنے کھانے کی نا خوشبو اٹھتی ہے، چنا صحیح بھنا ہوا تو اس کی خوشبو، میں بیٹھا تو آخر آپ بھی کھائیں، میں نے چند چنے اٹھا، میں کیوں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگا میرے پٹھے کمزور ہو گئے تھے، اعصاب کمزور ہو گئے تھے، میں نے یہاں علاج کرایا، ختم ہو گیا تھا، میں چل پھر نہیں سکتا تھا، سہارے سے اٹھتا تھا، جسم لڑکڑاتا تھا، ایسے لرزہ ہوتا تھا، وائبریشن ہوتی تھی، گر پڑتا تھا، بہت یہاں علاج کیے، ٹیسٹ کیے، انہیں کہ یہ دنیا کی لا علاج بیماریوں میں سے ایک علاج ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں آسٹریلیا میں گیا، وہاں کا ویزا لگوایا، ٹکٹ لی، ایک ڈاکٹر تھا، اس سے ٹائم لیا، اور ڈاکٹر سے ٹائم لینے کے بعد اس نے انگریز نے مجھے چیک کیا، باتیں کی، پوچھا، ٹیسٹ لیے، سارا علاج کرنے کے بعد کہنے کا چنے کھاؤ، بس سارا علاج کرنے کے بعد کہا کہ مجھے پہلے تو بہت غصہ آیا کہ اس چنوں کے لیے میں یہاں آیا تھا، بہت غصہ آیا، کہا کہ اس نے میرے چہرے کو پہچان لیا انگریز نے، اس نے کہا یہ بظاہر معمولی چیز ہے، اس معمولی چیز ہے، اور پھر اس نے کہا کہ بر صغیر کے بچے پہلے چنے کھاتے تھے، اب ٹافیاں کھاتے ہیں، پہلے چنے کھاتے تھے، اب چاکلیٹ، ٹافیاں، برگر، بوتلیں اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، پہلے چنے کھاتے ہیں۔ بس وہ جو چنے تمہاری زندگی سے گئے ہیں اور تمہاری جسم، اعصاب، پٹھے، ہر چیز تمہاری بالکل بیکار ہو گئی۔ مغل دور میں ایک بادشاہ تھا، ابا جی فوت نہیں ہو رہے تھے احتیاطاً، اب ابا جی فوت ہوں تو ولی عہد کو بادشاہت ملے، ابا کی عمر لمبی ہو گئی، پھر بادشاہ کو قید کر دیا بڑے بیٹے نے ایک محل میں، ابا جی اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ یہاں رہیں، ہمیں حکومت کرنے دیں، قید کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو بیٹا تو نے مجھے قید کر دیا، دو چیزیں تو دے دے، ایک چنے دے دے میں کھاتا رہوں گا چنے، اور ایک بچے دے دے میں پڑھاتا رہوں گا۔ تو بیٹے نے کہا بادشاہ ابا میرا ہے، قید ہو گیا ہے پر بادشاہی نظام اس سے نہیں گیا، کیوں؟ بچے ہوں گے تو حکومت ہوگی بچوں پہ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جا، یہ کر دے، فلاں کر دے، اور چنے جو ہیں وہ اس لیے ابے نے مانگے ہیں، یہ ہے غذا ہی شاہی ہے، شاہی غذا ہے۔ انگلش میں چنے کو کیا کہتے ہیں؟ گرام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اور گھوڑے کی غذا کیا ہوتی ہے؟ چنے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کی جو اصل غذا ہے وہ چنے اور گھاس ملا کے دیتے ہیں، اصل جو غذا ہے دلیا ہوتا ہے چنے کا بنا ہوا، اور گھوڑے کی طاقت سے آپ کی گاڑی کا انجن ہے، آپ کی موٹریں ہیں، کہتے ہیں اتنے ہارس پاور کی ہے، ہارس کسی کہتے ہیں؟ گھوڑے کو۔ چنے میں کیا راز رکھا ہوا ہے؟ چنے میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ ایک بابا جی تھے، فیروز الدین صاحب ملتان کے، رحمت اللہ علیہ، حکیم صاحب تھے، ایسے بازو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پرانی بات ہے کچھ 30 سال، جو نوجوان آتا روئے ادھر، یہ بازو میرا ہے، تو ادھر سے کھینچ، تو ادھر سے کھینچ، میرا بازو ہلا کے دکھا دو، میں بھی شامل ہو گیا ان میں، سارے جوان لگے ہوئے ہیں اور بابا جی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندے کو کہنے لگے پترا ماں دا کھیر کیا نہیں پیتا، ماں کا دودھ نہیں پیا، زور لگاؤ، کیش دلاتا تھا بابا، کیا کرتا تھا؟ بابا کیا کرتا تھا؟ کیش دلاتا تھا، غصہ دلاتا تھا، اور زور لگائیں، جب کر لیا نا جیب سے کہنے لگا منہ کھولو جلدی کرو سارے، منہ کھولو، ہاتھ میں کرنا، منہ کھولو، چنے، کشمش اور دیسی بادام، یہ بریلر بادام نا دیسی، منہ میں ایسے اٹھا کے جو منہ میں ڈالا نا، منہ بھر گیا، اور منہ سے نکال لگا، ایسے ہاتھ دو اور منہ کا اپنا سسٹم بناؤ، منہ بھر دی سب کا۔ کہنے لگے میری تم طاقت کا راز پوچھو گے، میری طاقت کا راز دو چیزیں ہیں، کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا، بدن سے کشتی کھیلی ہے، یہ لفظ ہیں بابے کے، کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا، بدن سے کشتی، نہانے کے بعد میں نے پورے بدن پہ تیل لگایا ہے نہیں، کشتی کھیلی ہے، ملا ہے بہت زیادہ ایک، اور صبح نہار منہ میری غذا یہ ہے، اور ویسے بھی میری جیب میں رہتے ہیں، میں چگتا رہتا ہوں، اس کے الفاظ ہیں کھاتا رہتا ہوں، اور دوسرا اسے جنت نہیں دوں گا، جنت الفردوس دوں، جنت الفردوس میں جگہ دوں،
اور اگلی بات، ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت پہ دیکھو. کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں پڑھا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا. وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا. ایک لفظ اس نے کہا، اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے میں نو کم بن جاندہ ہی میرا. مولا اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں تو میرے تو سارے کام بن جائیں. آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں، ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے. ایک مرتبہ. اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں کھربوں لوگ اور ساری انسانیت کے کھربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے، سب کو اس کی من چاہی بھی دے، سب کو اس کی مرادیں بھی دے، سب کو اسی وقت کھلا بھی دے، پلا بھی دے، سلا بھی دے، بٹھا بھی دے، اور ساری چاہتے ساری چیزیں پوری ہو جائیں. کس پہ؟ اس پہ ایک رحمت میں، اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہو. سن لو اللہ والو، اور میں جنت عبادت سے نہیں ملے گی، عبادت شرط ہے، پر ملے گی رحمت سے. اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں. بھائی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے، آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں. میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے، 3 بار